اس وقت کی جو قوم ہے نا، قوم، پوری قوم کو صرف ایک چیز کا چسکا ہے، وہ ہے سیاست۔ اور سیاسی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنے ورکروں کو بس صرف ایک چیز پر لگایا ہے کہ مخالف پارٹی کو بس نیچے کر کے دکھاؤ۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ان کی تربیت نہیں کی اپنے ورکروں کی، کوئی ایسا اس میں ان کی تعلیمات میں اور ان کے مشن میں اور ان کے نظریے میں، ان کے پورے کاز میں کوئی ایسی چیز ملتی نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کے ماحول میں انسانیت کو سامنے رکھ کر ہر تفریق سے بالا تر ہو کے انسانیت کے احترام میں آپ نے انسانوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ چیز کسی کے منشور میں شامل نہیں ہے، تربیت نہیں ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں، اسکول کے نصاب میں اس قسم کی چیزیں بھی شامل نہیں ہیں۔ آپ کو یہ نوجوان کو آپ نے دیکھے تربیت دینی ہے، سیلاب آ جائیں آپ نے کیسے قابو پانا ہے، آگ لگ جائے کیسے قابو پانا ہے۔ لوگوں کو تو اس قسم کا پتہ نہیں ہے، آگ لگ جائے بھئی کسی گھر میں آگ لگ جائے آپ نے کیسے بجھانا ہے، یہ بنیادی معلومات نہیں ہے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے، کسی مریض کو آگ لگ گئی تو اس مریض کو جو مریض جل جائے تو اس کا علاج کون سے اسپتال میں ہوتا ہے، اور اس کے علاج کا طریقہ کار کیا ہے، آگ بجھانے کا طریقہ کیا ہے۔ سارے بعض مرتبہ کچھ تو کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو ان کو ڈھنگ نہیں آتا ہے۔ اور سیاسی تنظیمیں پوری قوم، ظاہر ہے کہ کوئی بھی، جتنے لوگ ادھر میرے سامنے بیٹھے ہیں ہزاروں میں، ان میں سے کوئی شخص ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرا کسی سیاسی تنظیم سے تعلق نہیں ہے۔ یہ نہیں، میں کسی تنظیم کو نشانہ نہیں بناتا ہوں۔ جتنے لوگ ہیں اور جتنی پارٹیاں ہیں اس وقت پاکستان میں موجود، جتنی پارٹیاں ہیں، کوئی اپوزیشن میں نہیں ہے، کوئی اقتدار میں نہیں ہے، یہ ساری پارٹیاں اقتدار میں ہیں۔ آپ غور کریں، آپ کو اگر مرکز میں ایک پارٹی کی حکومت لگ رہی ہے تو پنجاب میں اور KPK میں دوسری پارٹی برسر اقتدار ہے، سندھ میں اور پارٹی برسر اقتدار ہے، بلوچستان میں مکس پارٹیوں برسر اقتدار ہے۔ اب وہ سارے یہ نہیں ایک دوسرے پر ملبہ ڈالتے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ اپنے لیے، اپنے سیاسی مخالفین کے لیے اور اپنے قائدین کو بچانے کے لیے جتنی محنت ہو رہی ہے، ایک پارٹی اٹھ کر یہ دعویٰ کرے یار کہ ہم نے قوم کے لیے مجموعی حیثیت سے سیلاب زدگان کے لیے، زلزلہ زدگان کے لیے اور معاملات کے لیے ہم نے کوئی کوشش کی ہے، ہم نے کوئی کانفرنس کی ہے، ہم نے کوئی جلسہ کیا ہے، ہم نے کوئی ورکروں کو بلایا ہے، کچھ بھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو قوم کو ایسے جذبے سے سرشار ہونا ہے۔ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زبردست فرمان ہے، ہر ایک ایسا فارمولہ نہ کہ ہر جگہ وہ لگ سکتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ اللہ سے یہ امید ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر دے، معاف کر دے، تو تم بھی اللہ کی مخلوق کو معاف کرو۔ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں مالا مال کر دے، تو تم بھی مالا مال کر دو۔ آج بات جو مہنگائی پر رونا ہم روتے ہیں نا، یہ رونا اور یہ در حقیقت میں ایک بات کرتا ہوں شاید کسی کو بری لگے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ضرورت کی بات نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت کا کھانا نہیں مل رہا ہے ہم اس لیے چیخ رہے ہیں۔ یہ سارا چیخنا چلانا، یہ سارا جو شور ہو رہا ہے، یہ عیاشیوں کے لیے کمی ہو جائے گی، بس یہی ہو۔ ایک انسان نے آج تک یہ سوچا ہے یار کہ سیلاب زدگان کی، زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے چلے ہمیں 3 وقت کا کھانا ملتا ہے، 3 وقت کا، کسی کا 3 وقت کا کھانا جتنی بھی مہنگائی ہو وہ کبھی بند رونا دھونا یہ ہماری عادت ہے، ناشکری ہماری عادت ہے، وہ اپنی جگہ کی بات ہے۔ لیکن جتنا ہم نے اتنا شور مچانا شروع کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ بھی ہو، جتنی بھی مہنگائی ہو، کوئی بھوکا سویا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ اب اس مقام پر اب پہلے زمانے میں کسی کو سمجھانا بہت مشکل تھا، ہمیں کوئی خبر پہنچتی 2 ہفتے بعد خبر پہنچتی یار کہ پنجاب میں مجھے سیلاب آیا ہے اور لوگ پریشان ہیں، اس کے کیا مناظر ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے۔ آج اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی شخص میرا خیال ہے ایسا مشکل سے ملے گا کہ جس نے وہ مناظر نہ دیکھے ہو۔ میرا گھر بے جائے میں اس کے لیے کتنا سوچوں گا۔ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے، ایمان یہ ہے کہ جو انسان اپنے لیے جو کچھ سوچتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی سوچتا ہے۔ اگر میرا گھر بہ جائے
اس کے لیے میں کیا سوچوں گا یار؟ اس کا 50% میں اگر اپنے بھائی کے لیے بھی سوچوں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم، ٹھیک ہو گیا، بحیثیت ہم وطن، حضرت علی کا فرمان میں نے اس لیے سنایا تھا کہ جیسے آج اگر وہ پریشانی میں ہے تو کل ہم بھی ناگہانی آفات، حادثات، مسائل اور پریشانی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیا ہونے والا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم مصیبت میں ہوں تو ہماری مدد کے لیے کوئی پہنچے، تو پھر جب ہمارے بھائی مصیبت میں ہو تو ہمیں ان کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ سے بحیثیت مسلمان ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، میں آپ سے آج یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ادھر کچھ احباب نے اس سلسلے میں تعاون اور کچھ مالی مدد جمع کرنے کی کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کوشش کی ہے۔ ان میں سے ایک سامنے جو 2 پلیٹ فارم سامنے آئے ہیں، عزیز شاہ صاحب جناب ویلفیئر کے نام سے ان کا ایک ادارہ چل رہا ہے، انہوں نے بھی کوشش کی ہے اور اسکولوں میں گئے، آگے پیچھے اور معاملات میں اپنی بساط کے مطابق، ٹھیک ہو گیا۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھیوں نے بھی رابطہ کیا تھا کہ ہم بھی جمع کر رہے ہیں، بھئی آپ کو راستہ بتا رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو دے دیں، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی طریقہ ہے کہ خود پہنچا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، خود نہیں پہنچا سکتے تو میرے سامنے اس وقت یہ 2 پلیٹ فارم، ایک جناب ویلفیئر اور ایک الخدمت، انہوں نے کمر کسی ہے اور اس کے لیے سوچا ہے، منصوبہ بندی کی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان کی پشت پر کھڑے ہوں اور جو کچھ ہو سکے اعتماد کر کے ان کو پہنچا دیں۔ ابھی نا اس سلسلے میں آپ سے صرف 2 منٹ لوں گا، ابھی جو کیونکہ مجموعہ بات جب منتشر ہو جائے نا، ہر سب سے 2 بندے اٹھے اور یہ درمیان میں چندہ کرے، جو ابھی ہم سے ہو سکتا ہے یہ تو ابھی کر لیتے، 2 بندے، ہر سب سے 2 بندے، جن کی ڈیوٹی ہے وہ اٹھے، نہیں تو کوئی سب خالی نہ رہے تاکہ وقت بچ جائے۔ جزاک اللہ جی۔